الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب وقار، ہم علامہ ابن رجب حنبلی کی کتاب سے روزوں کا جو باب ہے اور اس کی فضیلت ہے اس کا مطالعہ ہم سب مل کر رہے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک طویل حدیث پاک کے مختلف حصوں کا مطالعہ کر رہے تھے، اور ہم اس جگہ تک پہنچے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے سارا دن بھوکا اور پیاسا رہنے کی وجہ سے، وہ رب کو ریح کے مسک سے بھی رب کے ہاں زیادہ طیب اور زیادہ پاک ہوگی یا پاک ہے۔ اس کے حوالے سے مختلف میں نے چند باتیں جو علامہ ابن رجب نے بیان کی تھیں کہ اس سے کیا مراد ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے کچھ کل بیان کیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی اس گفتگو کا آخری حصہ ہے کہ وہ خوشبو کیسے ہوگی، کس رنگ کی ہے، یہ ساری میں نے آپ کو پچھلی اپنی گفتگو کے اندر بتائی تھی، اور اس بات تک پہنچے تھے کہ جب روزے دار قبروں سے اٹھنے لگیں گے تو ان کے منہ سے یہ خوبصورت خوشبو آئے گی، اس خوشبو سے وہ پہچانے جائیں گے اور لوگ جان لیں گے کہ یہ روزے دار ہیں، اور ان کی خوشبو اطیب من ریح المسک، ان کے منہ سے آنے والی خوشبو یہ ریح کی مسک سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ اسی وجہ سے ہوگی کہ یہ بدبو پہلے تھی، قبر میں جب بندہ گیا یہ خوشبو میں بدلی، اور خوشبو کی صورت کے اندر یہ موجود ہے۔ آئیے جو اور گفتگو علامہ ابن رجب نے اس حوالے سے کی ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یروح اہل الجنۃ برائحۃ فیقولون، کہ جنت والوں کو قیامت کے دن کے اندر ایک خوشبو پہنچائی جائے گی، یا اس خوشبو کا ایک چھڑکاؤ کیا جائے گا، ایک خوشبو ان کے اوپر پھینکی جائے گی، یا ایک چھڑکاؤ ہوگا اہل جنت پر اچانک ایک خوشبو کا۔ فیقولون، اس خوشبو کی چھڑکاؤ کے بعد اہل جنت کہیں گے ربنا ما وجدنا ریحا منذ دخلنا الجنت اطیب من هذه الریح، اے رب ذوالجلال، جب سے ہم جنت کے اندر داخل ہوئے، ربنا، اے ہمارے رب، ما وجدنا ریحا منذ دخلنا الجنت، جب سے ہم جنت کے اندر داخل ہوئے ہیں ایسی خوشبو پہلے تو ہم نے نہ پائی۔ یعنی جب یہ معاملہ اس وقت کا ہے کہ جب جنت والے لوگ جنت کے اندر جا چکے ہوں گے، مختلف خوشبوؤں کا سامنا وہ کر چکے ہوں گے، تو اچانک ایک دن ایک خوشبو کا چھڑکاؤ کیا جائے گا۔ اس چھڑکاؤ کے وقت جنت والے کیا کہیں گے کہ اے میرے رب، یہ جو تو نے اس خوشبو کا ہمارے اوپر چھڑکاؤ کیا ہے، اطیب من ما وجدنا ریحا منذ دخلنا الجنت اطیب من هذه الریح، اس خوشبو سے بڑھ کر تو ہم نے پہلی خوشبو جنت کے اندر نہیں دیکھی۔ یعنی جب اس خوشبو کا چھڑکاؤ کیا جائے گا تو وہ پہلی ساری خوشبوؤں کو بھول جائیں گے۔ پہلے بھی جنت کے اندر خوشبوئیں بہت ساری موجود ہوگی جو ہر روز وہ سونگتے رہے ہوں گے، ان کے اوپر چھڑکاؤ ہوتا رہا ہوگا پہلے، لیکن آج جس خوشبو کا چھڑکاؤ جنت کے اندر ہوگا تو جنتی پکار اٹھیں گے، یعنی اتنی خوبصورت خوشبو ہوگی
کہ جنتی پکار اٹھیں گے رب کی بارگاہ کے اندر کہ آئے میرے رب، اس سے بہتر خوشبو ہم نے جنت کے اندر پہلے نہیں دیکھی، یہ کہاں سے آئی؟ فیقال، ان کو کہا جائے گا، ھذہ رائحۃ افواہ الصوام، جنت والو جان لو، یہ خوشبو کا جو آج چھڑکاؤ کیا گیا ہے، یہ وہ خوشبو ہے جو روزے داروں کے منہ سے آیا کرتی تھی، جو دنیا کے اندر تو بدبو تھی، لیکن مجھے یہ بدبو اتنی پسند آئی کہ میں نے جنت کے اندر اس کو اعلیٰ ترین خوشبو بنا دیا کہ جنت کی اور خوشبوئیں آج اس کا مقابلہ نہیں کر رہی، کہ یہ جو روزے داروں کے منہ سے بدبو آتی تھی اس کو میں نے خوشبو کے اندر بدل دیا۔ جس طرح میرا رب، میں نے حدیث کل آپ کو بیان کی تھی، جس طرح میرا رب شہید کے خون کو مسک کے اندر بدلے گا، اسی طریقے سے روزے دار کی خوشبو کو بھی مسک کے اندر بدل جائے گا۔ لیکن قربان جاؤں میں، جو خوشبو روزے دار کے منہ والی بدبو تھی پہلے، اس سے جو خوشبو آئے گی وہ شہید کی خوشبو سے بھی اتنی خوشبو نہیں آئے گی، بلکہ اس خوشبو پہ کہ چھڑکنے سے تو جنت والے حیران رہ جائیں گے اور سوال کرنے لگ جائیں گے رب کی بارگاہ سے کہ مولا، اس سے پہلے تو یہ خوشبو ہم نے نہیں دیکھی، اتنی خوبصورت، اتنی اعلیٰ۔ رب فرمائے گا یہ خوشبو وہی ہے، ھذہ رائحۃ افواہ الصوام، یہ روزے داروں کی منہ کی خوشبو ہے، یہ روزے داروں کی منہ کی خوشبو ہے۔ پھر آپ بیان فرماتے ہیں کہ کان عبداللہ ابن غالب من العباد المجتہدین، کہ عبداللہ بن غالب ایک بہت بڑے ان کے زمانے کے، وہ کہتے ہیں ایک بڑے صالح، عابد گزار، عبادت گزار، جہاد کرنے والے، رب کی بارگاہ میں حاضری دینے والی شخصیت تھے۔ والمجتہدین فی الصلاۃ والصوم، اور خاص طور پر روزوں کے اندر وہ زیادہ کوشش کیا کرتے تھے اور نماز کے اندر، یعنی عبداللہ بن غالب کی یہ خاصیت تھی کہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے اور خاص کر روزے کی اور نماز کی عبادت زیادہ انجام دیا کرتے تھے۔ فلما دفن، جب آپ کے وصال کے بعد آپ کو دفن کیا گیا، کان یفوہ من تراب قبرہ رائحۃ المسک، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ جب ان کو دفن کیا گیا تو ان کی قبر کی مٹی سے مسک کی خوشبو آتی تھی۔ وہ روزے دار ہوا کرتے تھے، بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے، اس لیے ان کی قبر کی مٹی بھی خوشبو سے مہک اٹھی ان کے روزے کی وجہ سے۔ فروی فی المنام فسئل عن تلک الرائحہ، ان کی خواب کے اندر کسی نے زیارت کی، فسئل عن تلک الرائحہ، اور آپ سے سوال کیا گیا کہ حضرت جب آپ کو دفن کیا گیا تو جب آپ کو دفن کر چکے تو آپ کی قبر سے خوشبو آنے لگی، مسک کی خوشبو پھوٹتی تھی، فوارے پھوٹتے تھے اس سے، آپ کی قبر سے، اور پورے شہر تک وہ خوشبو جاتی تھی، اور پتہ چلتا تھا کہ یہ خوشبو عبداللہ بن غالب کی قبر سے آ رہی ہے، اس رنگ کے اندر خوشبو پھوٹتی تھی۔ تو آپ سے پوچھا گیا ان تلک الرائحۃ التی توجد من قبرہ، کہ وہ رائحہ، وہ خوشبو مسک کی جو ان کی قبر سے آتی تھی، جو ان کی قبر کے اندر پائی جاتی تھی اور پورے علاقے کو منور کر رہی ہوتی تھی، وہ خوشبو کیسی ہے؟ تو فقال، آپ نے فرمایا خواب کے اندر اس بندے کو، تلک رائحۃ التلاوۃ والظمأ، اے پوچھنے والے، وہ خوشبو جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک کی ہے اور میرے اور پیاسا رہنے کی ہے روزوں کی وجہ سے۔ تلک رائحۃ التلاوۃ والظمأ، یہ خوشبو اس بات کی ہے کہ جب میں تلاوت قرآن پاک کیا کرتا تھا اپنے منہ سے،
وہ آج خوشبو کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ قرآن، میری زبان قرآن کے اندر تر رہا کرتی تھی، میری زبان سے قرآن جاری رہتا تھا، اس وجہ سے اس کو یہ خوشبو آتی ہے۔ اور وَالظَّمَأِ، اور میں جو پیاسا رہتا تھا روزوں کی وجہ سے، روزوں کی وجہ سے جو پیاس میں مبتلا رہتا تھا، ان دو کی وجہ سے جو روزے کا اثر بھی پیاس کا منہ پہ ہوتا ہے نا، کہ معدے سے بدبو آنے لگتی ہے، اور قرآن کی تلاوت بھی منہ سے ہوتی ہے، ان منہ کی دونوں چیزوں کی جمع ہونے کی وجہ سے میری قبر کو میرے رب نے مہکا دیا۔ میری قبر اتنی مہکی کہ آج بھی مہک رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں، اور سارے شہر تک اس کی خوشبو جا رہی ہے۔ تو یہ انعام ہے کہ روزے دار کو، کہ روزے دار اگر زیادہ سے زیادہ روزے رکھے گا، زیادہ سے زیادہ روزے کے اندر رہے گا، اور میرے خیال کے اندر یہ بہت زیادہ روزے رکھا کرتے ہوں گے، بہت زیادہ تلاوت قرآن پاک کرتے ہوں، زیادہ روزے داروں کی ان کو قیامت کے اٹھنے کا بھی انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ جو ہی وہ قبر کے اندر آئیں گے ان کی پوری قبر ہی خوشبو سے مہک اٹھے گی۔ روزے داروں کی قبر ہی خوشبو سے مہک اٹھے گی، اتنی مہکے گی مسک کی خوشبو سے کہ مٹی سے بھی خوشبو آئے گی۔ جو ان کی مٹی کو اٹھا کر لے کے جائے گا گھروں کے اندر، ان کے گھروں سے بھی خوشبو آئے گی۔ اس لیے بہت سارے اولیاء کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ ان کو جب دفن کیا گیا تو ان کی قبروں سے خوشبو آتی تھی۔ ان کی وجہ یہی تھی، اولیاء اور صلحاء نے اپنے آپ کو روزوں کا پابند رکھا، اللہ کی نبی کی سنت کے مطابق، اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق وہ روزے رکھتے رہے، اس لیے ان کی قبروں سے روزوں کی یہ مسک کی خوشبو آتی ہے۔ یعنی آپ بھی اگر میرے بھائیوں، میرے بہنوں چاہتے ہو، میرے سمیت ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری قبریں جب دفن ہوں تو خوشبو سے مہک اٹھیں، اور خوشبو وہ پورے گاؤں کے اندر پھیل جائے۔ آپ چاہتے ہیں اگر ایسا ہو کہ ہماری قبر، جب قبر میں تنہا ہوں گے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، تو یہ روزہ آئے گا تمہاری مدد کے لیے، روزہ آئے گا تمہاری حفاظت کے لیے، آئے گا ہی نہیں تمہاری قبر کو مہکائے گا بھی صحیح، عام بھی نہیں مہکائے گا، تمہاری قبر کو خوشبو سے مہکائے گا۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قبریں خوشبو سے مہکیں، مسک کی خوشبو سے مہکیں، اور چاہتے ہیں کہ ہماری قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آئے، تو روزے دار بن جاؤ، اتنے روزے رکھو جتنے رکھ سکتے ہو۔ اللہ کے نبی نے جو جو روزے رکھے ہیں وہ سارے روزے رکھو۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ اللہ کا نبی سوموار کو اور جمعرات کو روزہ رکھتا تھا، تم بھی رکھو، ہم بھی رکھیں، میں اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قبروں سے خوشبو آنے لگے، ہماری قبریں خوشبو سے مہک اٹھیں، تو ہمیں روزہ اختیار کرنا پڑے گا، روزہ رکھنا پڑے گا، نفلی روزہ بھی، عاشوراء کا روزہ بھی، رمضان کا روزہ بھی، شعبان کا روزہ بھی، ہر سوموار کا بھی، ہر جمعرات کا بھی۔ اگر روزے سے اپنے آپ کو مہکا لوگے، خدا گواہ ہے ہماری قبریں خوشبو سے مہک اٹھیں گی۔ صرف قبریں ہی نہیں، قبروں کی مٹی بھی خوشبو سے مہک اٹھے گی، اور پورے لوگ آئیں گے اور کہیں گے، گواہی دیں گے، یہ جو خوشبو آ رہی ہے اس کی قبر سے یقیناً اس نے روزے رکھے ہوں گے۔ آج میرا رب اس کے روزوں کا تشہیر فرما رہا ہے۔ پھر علامہ ابن رجب حنبلی اس حدیث کے پاک کے بعد، اس روایت بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ قیامت کے دن بھی جب اٹھیں گے تو بھی خوشبو آئے گی، قبر کے اندر بھی روزہ مددگار ہوگا، اور روزے دار کی قبر سے خوشبو آئے گی۔ بلکہ بعض فقہا، بعض اولیاء کے متعلق تو یہاں تک بھی آیا، ابن رجب نے تو یہاں پر نہیں لکھا لیکن آیا ہے کہ جب ان کو غسل دیا جاتا ہے تو ان کی میت خوشبو سے مہک اٹھتی ہے۔ غسل جب لوگ دے رہے ہوتے تھے تو ان کی میت خوشبو سے مہک اٹھتی تھی اسی وقت بھی،
اور لوگ جب جنازے کے اندر شرکت کرتے تھے تو اس جنازے کے اندر ان کے جسموں سے خوشبو آتی تھی. کس وجہ سے؟ اس روزے کی وجہ سے. اس جو روزے کی وجہ سے بدبو نکلتی ہے، یہ خوشبو کا رنگ روپ دھار کر پوری مرنے کے وقت پوری باڈی کو سمیٹ لیتی ہے، پورے جنازے کو سمیٹ لیتی ہے اور نکلتی ہے. پھر علامہ ابن رجب حنبلی نے ایک حدیث پاک نقل کی ہے جس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور امام ابو داؤد نے نقل کیا اس حدیث پاک کو، کہ آپ فرماتے ہیں کہ الحارث الاشعری روایت کرتے ہیں حدیث پاک کو، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان زکریا علیہ السلام، کہ سیدنا زکریا علیہ السلام نے قال لبنی اسرائیل، آپ نے بنی اسرائیل کو جو نصیحت کی، کون سی نصیحت کی؟ اَأْمِرُكُمْ بِالصِّيَامِ، کہ لوگو میری امتیو بنی اسرائیل کے لوگو میں تمہیں حکم دیتا ہوں روزے کا، کہ روزہ اختیار کر لو، روزہ اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لو. فَإِنَّ مِثْلَ ذَلِكَ كَمِثْلِ رَجُلٍ فِي أُصَابَةٍ مَاهُ سُرَّةٌ فِيهَا مِسْك، کہ روزے دار کی مثال ایسے ہی ہے، اس آدمی کی طرح ہے جو کسی جنگل کے اندر ہے اور اس کے پاس ایک سرہ موجود ہے، ایک گٹھلی موجود ہے اور اس گٹھلی کے اندر کیا ہے؟ مسک ہے. روزے دار کی مثال ایسی ہے، اس آدمی کی طرح ہے جس طرح کہ کوئی شخص جنگل کے اندر موجود ہو اور اس کے پاس ایک گٹھلی موجود ہو اور اس کی وہ ساری گٹھلی مسک کی خوشبو سے بھری ہوئی ہو. تو آپ بیان کیا کر رہے ہیں؟ اپنی امت کو کہہ رہے ہیں لوگو جان لو روزہ سراپا مسک کی خوشبو ہے، جہاں جاؤ گے تم سے خوشبو آئے گی. اللہ اکبر. یہ روزہ سراپا مسک کی خوشبو ہے، اس کو اختیار کر لو، دنیا کے اندر اس کو اختیار کر لو، دنیا کے اندر اس کو اختیار کر لو. فَكُلُّهُمْ، اور جو بھی شخص اس خوشبو کے پاس سے گزرتا ہے اس کو یہ ری تعجبہ، یہ ری اس کو تعجب میں ڈالتی ہے کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے. فَإِنَّ رِيحَ الصِّيَامِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. تو یہ جملے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جملے سیدنا زکریا نے بھی اپنی قوم کو فرمائے کہ لوگو جان لو ان ریح الصیام، کہ روزے داروں کے منہ سے یہ خوشبو آتی ہے، یہ اطیب عند اللہ، یہ بدبو اللہ کے ہاں زیادہ پاک اور صاف ہے، من ریح المسک، مسک کی خوشبو سے بھی. یعنی یہ خوشبو مسک کی خوشبو سے بھی اعلیٰ ہے. اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا زکریا علیہ السلام. کن کو؟ اپنی قوم کو. تو معلوم یہ ہوا کہ پچھلے انبیاء بھی روزوں کی تربیت اور اس خوشبو کے متعلقہ اپنی قوموں کو بتاتے آئے ہیں اور ان کو روزوں پہ ابھارتے آئے ہیں. پھر آخر کے اندر علامہ لکھتے ہیں ابن رجب حنبلی اس خوشبو کی بحث کو ختم کرتے ہوئے کہ ان من عبد اللہ تعالی و اطاعہ وطلب رداءہ فی الدنیا بعمل فنشأ من عملہ آثار مقروحہ للنفوس فی الدنیا فإن تلک الآثار غیر مقروحہ عند اللہ. کہ جس شخص نے اللہ کی عبادت کی، اس کی اطاعت کی اور اس کی رضا کو طلب کیا دنیا کے اندر کسی عمل کے ذریعے سے بھی، کوئی عمل کیا اس لیے اس کی اطاعت کے لیے، اس کی رضا کو طلب کرتے ہوئے، اس کی عبادت کرتے ہوئے، اور اس عمل سے کہ آثار جو تھے وہ لوگوں کے ہاں پسندیدہ نہیں تھے، دنیا میں وہ تھا اس کا عمل رضائے الہی کے لیے، لیکن اس کے جو نتائج نکلے یا جو اس سے چیز نکلی وہ لوگوں کے لیے پسندیدہ نہیں تھی. لیکن وہ چیز آپ فرما رہے ہیں فإن تلک الآثار غیر مکروہۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں وہ مکروہ نہیں ہوں گے،
بل ہی محبوبۃ لہ، بلکہ یہ اللہ کے ہاں بڑے محبوب ہوں گے۔ یعنی اس سے مراد یہ دے رہے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی بندہ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اور اس کے اوپر پسینہ آ جاتا ہے بہت زیادہ، بدبودار وہ بن جاتا ہے، یہ بدبو لوگوں کے ہاں تو ناپسندیدہ ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی بڑی پسندیدگی ہے۔ کیوں؟ کہ یہ پسینہ اور بدبو اس سے کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے آ رہی ہے کہ اس نے محنت اور مزدوری کی رب کی رضا کی خاطر، حلال کمانے کے لیے۔ اب یہ بدبو لوگوں کے ہاں جس کے پاس سے گزرے گا، اس بدبو کے ذریعے سے لوگ اس سے کراہت کریں گے، لیکن اللہ کے ہاں یہ پسندیدہ ہوگی۔ کیوں؟ کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا۔ کیونکہ یہ بدبو جو آ رہی ہے، ناحشات ان طاعتہ و اتباع مرضاتہ، یہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے یہ بدبو آ رہی ہے اور اس کی اتباع کرتے ہوئے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ قال بعض السلف، بعض سلف صالح نے یہ روایت بیان کی ہے کہ وعد اللہ موسیٰ 30 لیلہ ان یکلمہ علی راسہا فصام 30 یوما، کہ جب اللہ نے وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کا سے کہ وہ 30 لیل کا 30 راتوں کا کہ وہ آئیں اور میرا رب ان سے کلام کرے گا، تو فصام 30 یوما، تو آپ نے 30 دن روزہ رکھا موسیٰ علیہ السلام نے۔ ثم وجد من فیہ خلوفا، پھر اس لگاتار 30 دن روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کے منہ سے وہ خلوف، وہ بدبو آنے لگی جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں دوسرے دن سے۔ فَكَرِهَ أَن يُنَاجِي رَبَّهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، تو 30 دن کے روزے کے بعد جب یہ بدبو آنے لگی روزہ رکھنے کے بعد، اب رب سے ملاقات کا وقت تھا، بدبو جب یہ دیکھی اور رب کی طرف ملاقات کے لیے جا رہے تھے، تو آپ نے مکروہ جانا، ناپسندیدہ جانا، ان یناجی ربہ علی تلک الحال، کہ اس حالت میں اپنے رب سے ہم کلام ہوں اور میرا رب مجھ سے ہم کلام ہو۔ کہ جب 30 روزے رکھے اور رب کے پاس جانے لگے، اب ملاقات کا وقت تھا، طے تھا، اب بات اور گفتگو موسیٰ اور رب کے درمیان ہونی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب 30 روزے رکھے لگاتار، تو بدبو آنے لگی منہ سے، یہ خلوف آنے لگی۔ تو آپ نے سوچا کہ کیوں نہ یہ خلوف آنے لگی ہے، تو اس حال میں اپنے رب سے ملاقات کیسے کروں گا، کیسے اس سے بات کروں گا؟ فَأَخَذَ سَوَاكًا فَاسْتَاكَ بِهِ، آپ نے مسواک لی اور اپنے منہ مبارک کو صاف کر دیا۔ فَلَمَّا عَاتَ لِمَوْعِدِ اللَّهِ إِيَّاهُ، اور جب اپنے موعد کے مطابق، دیے ہوئے وقت کے مطابق رب کی بارگاہ میں آئے، تو رب نے کہا قال لَهُ یا موسیٰ اما علمت ان خلوف فم الصائم اطیب عندنا من ریح المسک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 30 روزے رکھے، منہ سے خلوف آنے لگی، وہ بدبو آنے لگی جو معدے سے نکلتی ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے آپ نے مسواک اختیار کی، زیادہ رگڑا کہ تاکہ یہ نہ رہے، یہ نہ آئے مجھ سے، کیونکہ میں رب کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں اور شاید رب کو یہ نہ پسند ہو۔ تو میرے رب کہنے لگے یا موسیٰ اما علمت، کیا تجھے اس بات کی خبر نہ تھی ان خلوف فم الصائم اطیب عندنا من ریح المسک، کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی بدبو ہمیں مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بتا رہے ہیں موسیٰ کو رب کہ تیرے منہ سے یہ بدبو بن کے نکلے گی، لیکن میرے تک پہنچتے تک یہ مسک کا روپ دھار چکی ہوگی اور مسک کی صورت کے اندر آئے گی۔ کیا تجھے خبر نہیں ہے موسیٰ کہ تو اپنا منہ صاف کرتا رہا؟ روزوں سے جو تیرے دیر کے اندر، منہ کے اندر بدبو پہنچی، ہم نے تو اسی لیے چاہتے تھے کہ یہ مسک بن کر آئے گی ہمارے پاس، تو نے اس کو صاف کرنے کی کوشش کی۔ ارجع، لوٹ جا، فصم 10 اخرى، 10 اور روزے رکھ کے آپ، تاکہ یہ خوشبو آئے تجھ سے اور میں تجھ سے کلام کروں۔ پھر یہ 40 روزوں کی خوشبو جمع ہو جائے گی، میں تیرا رب تجھ سے کلام کروں گا۔
ثابت یہ ہوا اس حدیث سے کہ میرے رب کو روزے دار کی خوشبو پسندیدہ ہے اور اس میں میرا رب لذت کلام محسوس کرتا ہے. یہی تو وجہ سی تھی کہ مصطفیٰ پھر روزے رکھتا تھا. مصطفیٰ اتنے روزے کیوں رکھتا تھا؟ اب مجھے وجہ پتا چلی. قربان جاؤں میں مصطفیٰ پہ کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ روزوں کی کثرت اس لیے کرتے تھے کہ میرا مصطفیٰ کے منہ سے تو ویسے ہی خوشبودار تھا، ہر وقت خوشبو آتی رہتی تھی. میرا مصطفیٰ سراپا خوشبو تھا، تاکہ اور یہ خوشبو بڑے روزوں سے، تاکہ میں اپنے رب کے ساتھ زیادہ ہم کلام رہوں. اور میرا رب کو یہ کیونکہ یہ خوشبو پسند ہے، یہ روزے دار کے منہ سے آتی ہے، اس لیے میرا رب مجھ سے زیادہ کلام کرے گا، زیادہ سے زیادہ گفتگو کرے گا. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزوں کی کثرت فرمایا کرتے تھے. تو یہ احباب ذی وقار آپ نے دیکھا کہ کس انداز کے اندر جو بدبو ہمارے منہ سے نکلتی ہے میرے رب کو وہ کتنی پسندیدہ ہے، کتنی پسندیدہ ہے روزے دار کی، کہ موسیٰ کو بھی کہہ رہا ہے رب، کیا موسیٰ کیا تجھے خبر نہیں تھی؟ یا موسیٰ اما علمتا، کیا تیرے علم میں یہ بات نہ تھی کہ ان خلوف فم الصائم اطیب عندنا من ریح المسک، کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی یہ خلوف ہمارے نزدیک مسک سے بھی زیادہ قیمتی ہے، ہمارے ہاں اس کی قیمت مسک سے بھی زیادہ ہے. اتنی اس کی یہ روزے دار سے میرے رب کو محبت ہے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ اس کی منہ سے آنے والی بدبو کو بھی قبر کے اندر بھی وہ خوشبو کے اندر بدل رہا ہے، مسک کے اندر. قبر سے اٹھے گا تو اس کے منہ سے آئے گی اور روزے دار اس کو پہچان لیں گے، لوگ اس کو پہچان لیں گے کہ روزے دار ہے، اس کی منہ کی خوشبو ان کو بتا دے گی. اور جب وہ قیامت کے دن کے اندر بارگاہ الہی کے اندر پہنچ جائے گا تو اس سے خوشبو آئے گی، اور پھر اس خوشبو کو میرا رب جو روزے دار کے منہ سے آتی ہے ایسا رنگ اور روپ دے گا قیامت کے دن کے اندر کہ روز جنت والے حیران رہ جائیں گے. پہلی خوشبوئیں وہ سونگھ چکے ہوں گے، پھر کہیں گے مولا یہ جو آج تو نے خوشبو چلائی ہے، یا آج جو تو نے جنت کے اندر چھڑکاؤ کیا ہے، یہ تو بڑا جب تھا، آج بڑا نرالا تھا، بڑا خوشبو والا تھا، اس سے تو پہلی جنت کی خوشبوئیں آج پیچھے رہ گئیں. تو رب کہے گا یہ وہی بدبو سے میں نے اس خوشبو کو بنایا ہے یہ روزے داروں کے منہ سے آتی تھی. تو اے روزے داروں مبارک ہو تمہیں، خوش نصیب ہو تم جو اپنے سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہو رب کی رضا کے لیے، اور تمہارا رب اس انداز کے اندر تمہیں قیامت کے دن کے اندر، قبر میں بھی، قیامت کے دن کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی نوازے گا. اور جو لگاتار روزے دار ہوتے ہیں ان کا پورا جسم خوشبودار بن جاتا ہے. اولیاء کئی گزرے ہیں جو زندہ حالت کے اندر بھی پھرتے ہیں. اب کبھی یہ جو داتا دربار کے ارد گرد لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، ملنگ لوگ جو روزے دار بھی ہوتے ہیں، کبھی ان کے پاس جا کر تو دیکھیں، ان کے کپڑے گدڑی والے ہوتے ہیں لیکن ان سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے. کس لیے؟ کہ وہ روزے دار ہوتے ہیں، قرآن پڑھنے کی وجہ سے، روزہ رکھنے کی وجہ سے خوشبو آتی ہے. اگر روزے کو آپ اپنائیں گے تسلسل کے ساتھ، وصال کے روزوں کو اپنائیں گے تو آپ کا جسم اس دنیا کے اندر بھی خوشبو بن جائے گا. جب جنازہ آپ کا اٹھے گا اس کے اندر سے خوشبو آئے گی. جب قبر میں اندر آپ کو اتارا جائے گا آپ کی قبر کی مٹی اس خوشبو کے اندر مہک اٹھے گی اور پورے کا پورا گاؤں کو اس خوشبو جائے گی اور لوگ دوڑے دوڑے آپ کی قبر کی طرف آئیں گے. اور پھر قیامت کے دن کے اندر بھی آپ اٹھیں گے تو یہ روزے کی خوشبو آپ کے ساتھ جائے گی. رب کریم سے دعا ہے کہ میرا رب ہمیں اپنی رضا کی خاطر، فقط اپنی رضا کی خاطر، فقط اپنی رضا کی خاطر روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن جن انعامات کا روزے دار کے لیے اس نے ذکر کیا ہے مختلف احادیث کے اندر، ان انعامات کو ہمارے اوپر فرمائے اور ہمیں ان فرض روزوں کے علاوہ بھی دوسرے روزے بھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کے بعد شوال کے روزے،
شوال کے بعد ہر منڈے اور تھرسڈے کا روزہ، پھر عاشورہ کے روزے، پھر شعبان المعظم کے روزے، پھر ذی الحج کے روزے، جن جن روزے آئے ہیں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سنت کے اندر بیان کیے ہیں، وہ سارے کے سارے روزے ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے جسم بھی خوشبوؤں سے مہک اٹھیں، قبر کے اندر بھی، قیامت کے دن اٹھتے ہوئے بھی۔ اے مولا کریم ہمیں یہ توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین، بجاہ طٰہٰ و یاسین و آلہ علیہ الصلوۃ والسلام۔